یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ ملک میں جہاں جہاں احتجاج ہو، تحریک اٹھے یا لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہاں باہر بلوچستان سے آئی ہوئی بچیاں اس وقت بارش میں کھڑی ہیں، پولیس ان کو احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے رہی. کیا ادھر سے آپ تحریک کا یا اس طرح اپنے بیان کا آغاز کریں گے کہ عوام کے لیے کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ پریس کلب کے باہر بھی بچیاں ہیں؟ دوسرا یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے اپوزیشن اتحاد کی یہ تحریک چل رہی ہے، سال ہو گیا تقریباً. اس دوران پی ٹی آئی ہمیشہ اسکپ کر جاتی ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جس طرح بالکل آج پریس کانفرنس کے بیچ میں سے سلمان اکرم راجہ اٹھ گئے اور آج اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے رہنما ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تحریک آگے بڑھے اور پیچھے سے پی ٹی آئی کی مکمل قیادت ہٹ جائے. پی ٹی آئی کے بغیر بھی تحریک شروع کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دن خدا نہ لائے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم سے میرے مرد جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ شریف آدمی، میں بھی شریف ہوں، اپنے کو شمار کرتا ہوں، یہ کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم نے اس ملک میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، چاہے کچھ بھی ہو. اور جب لوگوں کو عوام جب انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فلانی لوگ یا فلانی پارٹی کچھ کرنے کے لیے، پھر عوام بالکل انقلابات نہیں تو بم نعوذ باللہ معجزے کرتی ہیں. ہمارے عوام کو وہ چاہیے، رہبری ملنی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ان کی بسمتی ہوگی. آپ کی بعض باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا. تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے. 100% مجھے یقین ہے کہ اس کے رینک اینڈ فائل میں ایسی سوچ نہیں ہے جو آپ کی خدشات ہیں. اگر کسی میں ہوئی وہ خود بخود وہ اس کے جاگ کی طرح دے ول بی آؤٹ. عوام بالکل بپھرے ہوئے گدی کی طرح آئیں گے اور اس ہائیبرڈ نظام کو بالکل ملیمیٹ کر دیں گے، وہ یقین ہے. سر عالیہ خان بول ٹی وی سے سر حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہترین ہیں، اور ایک وقت جس طرح کہا جاتا ہے کہتے ہیں آپ ون بک بہترین طریقے سے چل رہی ہے، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. عدلیہ کے معاملات ان کو بھی آپ دیکھیں 26 والی تقریب پہ رہنا، احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. یہ مسلم ماسکوکر کے دوسرے فیصل آرڈر وہ یہ کہتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ بن جاتا ہے؟ عدلیہ کے ذریعے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، احتجاج آپ لوگ کر نہیں سکتے، تو عوام کیسے مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرے گی؟ چینی آپ دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، تو واٹس یور پلان؟ کس کو کہہ رہے ہیں کوکر صاحب؟ آپ کو آپ کوکر صاحب. دیکھیے، اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. ہم اس زبان میں، اس لہجے میں جواب قطعاً نہیں دیں گے. سیاست مخالفت اس میں اس کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن سیاست دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست دشمنی میں بدلی، اور اس کی دشمنی کے بدلنے کے نتیجے میں آج کے حالات، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکے بعد دیگرے وہ سب اپنے اپنے حصے کا کام انہوں نے سر انجام دے چکی ہیں اس معاملے میں. تو ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت رکھنا چاہتے ہیں. آئین جو بچا کھچا ہمارے سامنے موجود ہے، جس حالت میں موجود ہے، اب بھی اس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کسی بھی شہری کا موجود ہے. آپ نے، شرازی صاحب نے ذکر کیا تھا ابھی بلوچ ہماری بہنوں کا جو باہر اس بارش میں بھی کھڑی ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس انہیں یہاں پر پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دے رہی، تو وہ کہاں جائیں؟ اگر آج وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہیں صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے، اپنی آواز سنانے، تو زخموں پہ مرہم رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ریاستوں کے دل تو بڑے ہوا کرتے. آپ اس ملک کے اندر جب تک ہیلنگ پروسیس نہیں شروع کریں گے، آج ان بلوچ بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح تصور نہیں کریں گے، تو کیسے ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس بھی شروع ہوگا اور ملک بھی آگے بڑھے گا اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے بھی رہیں گے؟ یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں. ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والے لوگ پچھلے اس ایک ہفتے کے اندر وزیرستان کے اندر ہزاروں لوگ باہر نکلے، باجوڑ میں باہر نکلے، خیبر میں باہر نکلے.
لوگ اپنی آواز سنانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو ایوانوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی آواز نہیں بن پا رہے. آج سیلریڈ کلاس، کیا آپ اس حکومت کو، اس تنخواہ دار طبقہ، آپ سب ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا کسان جس کی تباہ و بربادی نکال دی، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ کیا اس ملک کا نوجوان جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہے، بھاگ رہا ہے اس ملک سے، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ ہمیں آپ کے حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. ہم میڈیا کے حقوق ہو، عدلیہ کی آزادی ہو، سیاسی حقوق ہو، عوام کے معاشی حقوق ہو، ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ان سب کے لیے ہم سڑک پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ہم ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریک آئین تحفظ کے حوالے سے تحریک کا اعلان کب اور کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے شروع کر دیا، ہم نے بسم اللہ کر دیا. آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے. آپ خود بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینٹ کی انتخابات ہو رہے ہیں، بیان نامے آپ کو کل مل جائیں گے. وہ کس طرح سے چلائے جاتے ہیں. 70 کروڑ کی بولی لگے گی کل، اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ حرکت میں آئے گا، نہ کوئی نیب حرکت میں آئے گی، نہ کوئی اسلام کا دل دادا وہ کرے گا. اس قسم کہاں سے آپ کیا آپ نوٹ چھاپتے ہیں؟ 70 کروڑ 80 کروڑ، اور یہاں غریب لوگ صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ان غریبوں کے بات کو اگر نہ سنا گیا اور اس کو شریف لوگوں نے صحیح رہنمائی دے گی، یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے. پھر کسی کے باپ کی بات، ہمیں تو باپ کی اترنے دے جا رہے ہیں، ہم نہیں دیتے. کسی کے بس میں کی بات نہیں ہوگی. شاعران کے خلاف جب انقلاب ہو رہا تھا، 3 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کا مضمون تھا کہ ایشیا کا سب سے مضبوط آدمی. اس مضبوط آدمی کو عوام کے سامنے پہ دیکھ لیا. وہ غریب اس سینس میں جب وہ مظلوم ہوا، اس کے ساتھ میں نام نہیں لے سکتا، 2 حیوان، اور وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا، اسے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی جاسوسی اداروں کے ذریعے دنیا جہاں کی خدمت کی، لیکن جب اس پہ برا وقت آیا وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا. وہ مشکل سادات نے کہا کہ بھائی مصر چلے آؤ، اور وہیں وہ غم سے ڈال کو مر گیا.